الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا یہ فہم الصیام کا تیسرا لیکچر ہے، ہونا تو یہ چوتھا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ رمضان کا جو لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ روزے کی عربی عبارت کیا ہے؟ صوم کا کیا معنی ہے؟ رکنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور باقی جو روزے کو افطار کر دینے والی چیزیں ہیں، جو باقی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، ان سے رک جانا عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، سمع یسمع کے وزن پر، یعنی را میم ضاد، رمض اس کا مادہ ہے، رمضان اور فعلان ان کے وزن پر یہ آتا ہے رمضان، فعلان رمضان۔ رمضان کا لغوی معنی ہے جلنا، سوختہ ہونا، سخت گرم ہونا، اس کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے سوختہ ہو جاتے ہیں، یعنی اندر جلن ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مطلب ہے جلنا، سخت گرم ہو جانا۔ تو اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب نیک بندے اللہ تعالیٰ کے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، ان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان کا لغوی معنی جلنا، سخت گرم ہونا۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو پیاس لگتی ہے، اس وجہ سے انسان کے اندر جلن، سوخت اور سخت گرمی محسوس کرتا ہے پیاس کی وجہ سے۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے جلنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان کا معنی ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہے رمضان کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی فضیلت میں پہلی حدیث کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین،
یہ صحیح البخاری کتاب الصوم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی خمس خصال، اعطیت امتی خمس خصال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 خصلتیں دی گئی ہیں فی رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان المبارک میں 5 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ لم تعطہن امت من الامم قبلہا، کہ جو میری امت سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئیں۔ میری امت سے پہلے وہ 5 خصلتیں کسی اور امت کو نہیں دی گئیں۔ کون کون سی ہیں؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پہلی خصلت کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو مہک ہے، جو سمیل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسری خصلت کیا ہے؟ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ صبح سحری سے افطاری تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کا جو بندہ روزے دار ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى يُفْطِرُوا، جب تک کوئی روزہ افطار نہیں کر لیتا۔ دوسری خصلت۔ تیسری، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو سجاتے ہیں اور ساتھ اپنی جنت کو کہتے ہیں یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ والأذى ویصیروا الیک، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے دنیاوی تھکاوٹوں سے، دنیاوی پریشانیوں سے انشاءاللہ اس جنت میں آنا ہے، اس لیے تجھے صاف کیا جا رہا ہے، قریب ہے کہ میرے بندے تیری طرف لوٹیں۔ اور اس کے بعد چوتھی خصلت، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، آپ علیہ السلام فرماتے کہ اس مہینے کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر، سنگلیوں کے اندر، توق کے اندر، پٹے کے اندر، تاکہ وہ رمضان المبارک میں میرے بندوں سے وہ گناہ نہ کروا لیں جو غیر رمضان یعنی رمضان کے مہینے کے علاوہ جو ان کا بس چلتا ہے، جہاں تک وہ بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیاطین، اللہ تعالیٰ اس لیے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں آپ علیہ السلام وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے ہیں، روزے دار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کی آخری رات میں معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ کے نبی جی کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، کیونکہ جو روزے دار ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا دوسرا مزدور ہے کوئی بھی ہے، اس سے اجرت اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، یعنی جب روزے دار اپنا کام مکمل کر لے گا، اپنے روزے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخری رات میں اپنے روزے دار بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ 5 خصلتیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص میری امت کے لیے رکھی ہیں، یہ ایسی 5 خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی امت کو نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت پر احسان کیا ہے تاکہ اپنے نبی کی امت پر وہ تمام نعمتیں مکمل کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
तअमुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, क्योंकि ये बेहतरीन, अल्लाह फरमाते हैं, उम्मत है। उम्मत मुहम्मदिया बेहतरीन उम्मत है जो घरों से निकली है, इस वजह से निकाली गई है ताकि लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराइयों से मना करे और अल्लाह ताला पर ईमान लाए। देखें, जो सबसे पहली खसलत है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की जो खलूफ कहते हैं, मैदा खाली हो जाने के बाद जो मुंह के अंदर नापसंदीदा स्मेल, जिसे बू कहते हैं, वो पैदा होती है, उसे कहते हैं खलूफ। जब मैदा खाली हो जाता है तो मुंह में नापसंदीदा स्मेल आती है, नापसंदीदा महक आती है, बंदों को नापसंद है, लेकिन अल्लाह ताला को वो कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह ताला को कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद है। ये अल्लाह ताला को क्यों पसंद है? हालांकि ये एक नापसंदीदा चीज़ है। क्यों पसंद है अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू? क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में पैदा होती है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की खातिर इंसान के अंदर जो भी नापसंदीदा चीज़ ज़ाहिर होती है, अल्लाह ताला उससे पसंद करते हैं। इसकी मिसाल कुछ यूँ भी है कि क़यामत वाले दिन जैसा कि शहीद आएगा और उसका खून बहता हुआ होगा, और खून रेड कलर में होगा, जो उसका कलर होता है सुर्ख, लेकिन उसकी जो खुशबू होगी वो कस्तूरी जैसी होगी, कस्तूरी से भी अच्छी खुशबू होगी। दूसरे नंबर पर जब हाजी हज करने आते हैं, इहराम में होते हैं, और वो पहले दिन जब इहराम में होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने फरिश्तों से कहते हैं, उन्दुरू इला इबादी हाउलाई जाऊनी शिअसन गुबरन। अल्लाह ताला अपने उन हाजी बंदों पर फ़ख्र कर रहा होता है जिन्होंने अपने कपड़े, जो दुनिया में बड़े ज़ेबो ज़ीनत वाले कपड़े पहनते हैं, बड़े महंगे महंगे किस्म के सूट, और उनकी किस्में और उनकी क्वालिटियाँ बड़ी महंगी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जब हाज़िरी देते हैं तो सब का सेम इहराम होता है, सब वाइट चादरों में होते हैं, सब का एक ही लिबास होता है अल्लाह ताला के सामने। फिर अल्लाह ताला इसलिए अपने बंदों पर फ़ख्र करता है, उन्दुरू इला इबादी हाउलाई, देखो फरिश्तों मेरे बंदों को जो मट्टी में अबर उलूद होकर आए हैं और अपने अच्छे कपड़े उतार कर आए हैं और इहराम की हालत में आए हैं, देखो मेरे बंदे किस कदर मेरी तरफ आजिज़ी के साथ आए। अल्लाह ताला क्यों मान करता है, क्यों अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों की तारीफ़ करता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं अपनी इबादत के लिए, उनका तो काम ही है इबादत करना, वो तो करेंगे। जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया था, पैदा करने वाला था, तब फरिश्तों ने कहा था अल्लाह ये ज़मीन पर जुल्म और ज़्यादती और फसाद करेगा। इसलिए जब कोई नेक बंदा, अल्लाह ताला का बंदा नेक काम करता है, चाहे वो आप हैं या मैं हैं, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को मुखातिब करके कहता है कि देखो मेरे बंदे को कितने अच्छे अमाल कर रहा है। दूसरी खसलत, पहली खसलत कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की जो महक है क्यों पसंद है। दूसरी खसलत क्या है? फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं रोज़ेदार के लिए। और ये फरिश्ते खुद ब खुद दुआ नहीं करते, बल्कि ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि फरिश्ते तो सिर्फ वही काम करते हैं जिन कामों का अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। यही मतलब है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करो, क्योंकि फरिश्ते अपने आप कोई नहीं काम करते हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से भी दुआ करवाता है अपने नेक बंदों के लिए, रोज़ेदार बंदे के लिए। जो बंदा मुकम्मल रोज़े रखता है उसके लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआएं करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। और जब वो फरिश्ते जो दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीहात करते हैं, जब वो अल्लाह के सामने आपकी सिफारिश करते होंगे कि अल्लाह अपने इस बंदे को माफ़ कर दे, तेरी खातिर रमज़ान के रोज़े रख रहा है, कुरान मजीद पढ़ रहा है, बाकी इबादत कर रहा है, तो क्या समा होगा जब अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में गुनाहों पर पर्दा डालना और इन्हें इग्नोर करना, यानी इस्तिग़फ़ार का मतलब यही है, गफ़र छुपाना।
اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا دے گا، پردہ ڈال دے گا، آپ کے گناہوں کو اگنور کر دے گا، یعنی جب فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری خصلت جو امت محمدیہ کو دی گئی ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو مزین کر دیتا ہے، کہ قریب ہے کہ میری دنیاوی تکلیفوں سے دستبردار ہو کر میرے بندے تیری طرف آئیں، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی خاطر محنت اور مشقت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھولا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈیلی بیس پر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت کو سجاتا ہے، مزین کرتا ہے۔ چوتھی خصلت، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا واضح دشمن ہے۔ روزے کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان شیطان کو رمضان المبارک میں جکڑ دیتا ہے، شیطان کو جب بند کر دیتا ہے، تو اس میں پھر بھی گناہ کا پہلو ہوتا ہے، انسان پھر بھی رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے، یعنی باوجود اس کے جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے پھر بھی رمضان المبارک میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بہت بڑا سوال بنتا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے پھر بھی رمضان المبارک میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے امام ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جواب دیے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑنے کے باوجود رمضان المبارک میں گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ شیاطین کو ایسے روزے داروں تک رسائی نہیں کرنے دیا جاتا، یعنی شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کے ان روزے دار بندوں تک نہیں جانے دیا جاتا جو روزے کے مکمل حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنے روزے کی جو تمام شرائط ہیں، تمام آداب ہیں، جو رمضان المبارک کے روزے کا مکمل طریقہ ہے، وہ بالکل سنت مطہرہ کے مطابق اپنا روزہ بسر کرتے ہیں، بالکل اپنے روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، ان تک شیطانوں کو روک دیا جاتا ہے۔ جو روزے کی شرائط کو اپنے اندر نہیں لے کر آتے، جو روزے نہیں رکھتے ہیں، ان تک شیطانوں کو نہیں روکا جاتا۔ اس کا پہلا جواب کہ شیطانوں کو ان لوگوں سے، ان روزے داروں سے روکا جاتا ہے جو روزے کو مکمل شروط اور مکمل جو روزے کے ارکان ہیں، جو مکمل روزے کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ اپنا روزہ رکھتے ہیں، ان تک شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اگر ہم مان بھی لیں کہ شیطانوں کو جکڑنے کے بعد روزے داروں تک رسائی ممکن نہیں، تو گناہ کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ اگر شیطانوں کو رمضان المبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، جیسا کہ خبیث لوگ اور جن کی عادتیں بری ہو چکی ہیں، جن کی عادت بری ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اسے سائیکل چلانی نہیں آتی ہے، جب اسے ہم سائیکل سکھاتے ہیں پھر پکڑتے ہیں پیچھے سے، آگے سے، تاکہ وہ سائیکل اچھی طرح سے چلا سکے۔ جب وہ چلانا سیکھ جاتا ہے تو پھر جو پہلے دن اسے اس کا ابو تھا، اس کا بڑا بھائی تھا یا اس کا کوئی بڑا ساتھی تھا جو اسے سائیکل سکھا رہا تھا، وہ تو نہیں پکڑتا نا، وہ تو بس اب ڈیلی بیس پر وہ اپنی سائیکل نکالتا اور چلانی شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ پہلے دن اسے سکھا دی گئی ہے۔ شیطان ہے، اس نے رمضان کے علاوہ، یا خبیث لوگ ہیں جو رمضان کے علاوہ گندے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اب تو ان کی عادت بن چکی ہے۔ اب تو شیطان کو جکڑ بھی دیا جائے تو ان کی عادت کے اندر وہ گناہ آئیں گے، تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ صرف رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑنے سے گناہ بند اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ گناہوں کا راستہ صرف شیطان نہیں ہے، کیونکہ خبیث لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادات غلط ہو چکی ہوتی ہیں، چغل خور لوگ ہوتے ہیں، انسانی شکل میں کچھ شیاطین ہوتے ہیں۔ تیسرا اس کا جواب کہ شیاطین کو جکڑنے کے باوجود بھی رمضان المبارک میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟
کیونکہ اس میں حدیث میں آیا کہ سر کا شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، تو باقی شیاطین تو جکڑے نہیں گئے نا، اس لیے رمضان المبارک میں گناہ ہوتے ہیں۔ باقی ان شارٹ کٹ اس کا یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ باقی دنوں میں بھی آپ گناہ کو دیکھ لیں کتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے، رمضان المبارک میں بھی دیکھ لیں، یعنی رمضان المبارک میں گناہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں گناہوں کی مقدار بہت ہی کم ہو جاتی ہے باقی دنوں کی بنسبت، کیونکہ ان دنوں میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ شیطانوں کو کیوں جکڑا جاتا ہے، رمضان المبارک میں شیاطین کو کیوں جکڑا جاتا ہے، کیا حکمت ہے؟ اس کیوں کا کیا جواب ہے؟ اس کیوں کا پہلا جواب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے واقعات اور شر میں یعنی برائی میں، غلط کاموں میں کمی ہو جائے۔ دوسرا اس کا جواب، دوسری اس کی حکمت، مسلمانوں کو ایذا رسانی یعنی تکلیف اور روزہ خراب کرنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کا روزہ خراب نہ ہو، میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری حکمت، رمضان کے علاوہ جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہوتی ہے پھر رمضان میں یہ وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، وہاں تک یہ حملہ نہیں کر سکتے جتنا ان کا عام دنوں میں حملہ ہوتا ہے، رمضان میں کم ہو جاتا ہے ان کا حملہ، ان کا اثر، ان کے جو اثر و رسوخ ہوتے ہیں گناہ کروانے کے رمضان مبارک میں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، ان کے جکڑے جانے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ چوتھی حکمت ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ ہر قسم کی انسان شہوت پرستی سے باز آ جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ چھٹی حکمت جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو کیوں جکڑا جاتا ہے۔ چھٹی حکمت یہ ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مکلف بندے ہیں یعنی جن پر روزہ فرض ہے، ان کا قیامت والے دن کوئی کسی قسم کا بہانہ نہ رہے کہ ہم سے شیطان جو تھا اس نے روزے نہیں ہمیں رکھنے دیے، یا کوئی بندہ رمضان مبارک میں گناہ کر کے، یا عام بندے جو ہیں وہ گناہ کر کے کہیں کہ ہمیں سے تو شیطان نے گناہ کروایا ہے، اس لیے شیاطین کو جکڑا جاتا ہے تاکہ قیامت والے دن ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، جو روزے نہیں رکھتے ہیں، صحیح صحت ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہونے کے باوجود، جوانی ہونے کے باوجود، اپنی صحت مندی ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہونے کے باوجود جو بندے روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ سن لیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے آج شیطان کو کیوں جکڑا ہے تاکہ ایسے بندے جو روزہ نہیں رکھتے یہ لاجواب ہو جائیں کہ کل کو قیامت والے دن کسی پر الزام نہ دے سکیں، بلکہ اللہ کہے گا کہ میں نے تو شیطان کو بھی جکڑ دیا تھا، پھر بھی تو کیوں نہیں روزے رکھتا تھا۔ یہ 6 حکمتیں کہ شیطانوں کو کیوں جکڑا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان ہے نا، شیطان اس کے انسان کے اندر ٹھہرنے کی جگہ یا چلنے کی جگہ ایسے ہی ہے جیسے خون چلتا ہے، گردش کرتا ہے، اس خون کی طرح یہ شیطان چلتا ہے انسان کے اندر۔ اس لیے جب آپ کھائیں پیئیں گے کم اور آپ کی یعنی جسم کے اندر خون کی جو نسیں ہیں ان میں بلڈ پریشر کم ہو جائے گا، خون کم ہوگا تو اس کا مطلب شیطان کے رہنے کی جگہ بھی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے شیطان کو جکڑنے کی وجہ سے ہی انسان رمضان میں نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے، زیادہ تر لوگ رمضان میں نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، جنہوں نے کبھی پورا سال قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا، پورا سال جمعہ نہیں پڑھا ہوتا، وہ بھی رمضان مبارک میں قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہیں نہیں آتا وہ بھی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں جنہوں نے کبھی پورے سال میں جمعہ نہیں پڑھا ہوتا، رمضان مبارک میں وہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سارا اثر کس چیز کا ہے؟ شیطانوں کو جکڑنے کا ہے۔ جب تک انسان اپنی شہوت کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، شیطان خود بخود جکڑ دیا جاتا ہے۔ پانچواں جو اللہ تعالیٰ نے خصلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے
تاکہ جو مزدور اپنی مزدوری سے مکمل کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے رمضان المبارک کی آخری رات یعنی رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آخری رات میں ان کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خصلتیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت کے درجات بلند ہوں، تاکہ میری نبی کی امت کی بخشش کا سبب مل جائے کہ رمضان آئے گا وہ اپنے گناہ بخشوا لے مجھ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 خصلتیں کیوں دی ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو نیک کاموں کی توفیق دے، اور جنہیں توفیق نہیں دی ہوتی وہ رمضان المبارک میں بھی ان کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے یہ 5 خصلتیں عطا کرنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے کہ ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ باقی ماہ شعبان شروع ہے، شعبان میں روزے رکھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہر اکثر من شعبان، کہ پورے سال میں کسی مہینے میں اتنے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے جتنے روزے آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بلکہ رمضان شعبان کے مہینہ، یہ جو مہینہ شروع ہے ابھی چلا ہوا ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو پورے سال میں کسی مہینے میں اگر روزے رکھتے تھے آپ علیہ السلام نفلی تو شعبان کے مہینے میں رکھتے۔ رمضان میں تو فرضی رکھنے ہی رکھنے پورا مہینہ، لیکن نفلی اگر رکھتے آپ علیہ السلام کسی مہینے میں تو شعبان میں رکھتے۔ اور باقی لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او بیوم، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے الا یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں۔ شعبان میں اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں رکھیں، لیکن رمضان سے 2-4 دن پہلے وہ روزہ رکھنا بند کر دیں۔ ہاں اگر آپ سوموار کا، جمعرات کا کوئی روزہ رکھتے آ رہے ہیں روٹین وائز، وہ آگے تو وہ رکھ لیں، لیکن رمضان سے 2-4 دن پہلے روزے نہ رکھیں، تاکہ آپ کے نفس کو، آپ کے جسم کو، اپنے آپ کو آپ ریسٹ دے لیں، تاکہ رمضان المبارک کے آپ روزے صحیح رکھ سکیں۔ شعبان میں روزے رکھنا سنت ہے۔ بلکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں، یہ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل نامہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ جو رمضان المبارک میں میرے روزے رہ جاتے تھے نا، میرے روزے چھوٹ جاتے تھے، وہ پورا سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں روزے قضائی نہیں دے سکتی تھی، تو وہ میں پھر آ کر شعبان میں ان کی قضائی دیا کرتی تھی۔ اس لیے جن بہنوں کے یا جن بھائیوں کے رمضان المبارک کے روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضائی کا بہترین جو ٹائم ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج ہمیں پتہ چلا کہ رمضان المبارک، رمضان کا مطلب کیا ہے، اور رمضان کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 5 خصلتوں سے نوازا ہے، اور شیاطین کو جکڑے جانے کے بعد بھی رمضان میں گناہ کیوں اور کیسے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو کیوں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو شعبان کے مہینے کے روزے ہیں ان کے بارے میں کہ اس مہینے میں بھی روزے رکھنے چاہیے، مسنون ہے۔ باقی روزے کی فضیلت بھی اس میں تھی، لیکن وقت کم ہونے کے غرض سے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہمارا رہ گیا ہے روزے کی فضیلت یا روزے کے بارے میں، گناہوں سے انسان روزے کی حالت میں کیسے بچتا ہے، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے لیکچر میں اسے ترتیب دیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔